تمام کا خیر مقدم ہے کہ اللہ کا فضل، اس کا احسان اور اس کی توفیق کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج کے درس میں جس صورت کو ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ صورت ہے سورۃ العصر۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کی حامل۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس صورت کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین صرف اسی صورت کو نازل فرما دیتا تو انسانوں کی کامیابی کے لیے کافی تھی۔ ایک چھوٹی صورت، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرنے کے بعد وقت کے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین پورا قرآن نہ نازل کر کے صرف یہی ایک صورت نازل فرما دیتا تو یہ ہمارے لیے، انسانیت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اتنی اہمیت کے حامل یہ صورت ہے۔ تو انسان کی جو ضرورتیں ہو سکتی ہیں کامیابی کے لیے، اس صورت کے اندر رب العالمین نے اس کی رہنمائی فرما دی۔ اس صورت کا نام سورۃ العصر ہے اور اس کی پہلی آیت کریمہ والعصر سے اس کا نام رکھا گیا ہے سورۃ العصر۔ یہ مکی صورت ہے۔ اولاً ہم اس کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد اس کے الفاظ اور اس کے معنی، پھر ترجمہ اور چند اہم باتیں اس صورت کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ بہت چھوٹی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل۔ اس صورت کے اندر جو الفاظ ہیں جس کی میننگ اور معنی ہمیں سمجھنا ہے، پھر ترجمے کی طرف آنا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں جو پہلا حرف ہے واو، اس کا معنی ہے قسم ہے،
یہ واو قسم کے لیے. عرب کے اندر، عربی زبان کے اندر قسم کھانے کے کئی طریقے ہیں. تو کبھی کبھی جس چیز کی قسم کھانا ہے اس سے پہلے واو لگا دیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اہل عرب واللہ بولتے ہیں، یعنی اللہ کی قسم. تو یہاں پر بھی العصر سے پہلے جو واو ہے وہ قسم کے لیے. والعصر، اور عصر کا معنی ہے زمانہ، وقت. واو کا معنی قسم ہے، العصر معنی زمانہ یا وقت. تو اس کے بعد ان الانسان، ان کا معنی یقیناً، الانسان انسان کا معنی انسان، لفی خسر، خسر معنی ہوتا ہے نقصان، خسارہ. فی کے معنی ہوتا ہے میں، ان کے معنی میں ان الانسان لفی خسر، خسر کے معنی نقصان، خسارہ. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين کا معنی ہوتا ہے جو لوگ، آمنو ایمان لائے. اگر کوئی ایک ایمان لاتا ہے بولتے ہیں آمنا، کئی لوگ ایمان لاتے ہیں تو بولا جاتا ہے آمنو، وہ لوگ ایمان لائے. وعملوا، اور عمل کیا، عملو عمل کیا، الصالحات نیک عمل، عملوا الصالحات اور ان لوگوں نے نیک عمل کیا. وعملوا الصالحات اور ان لوگوں نے نیک عمل کیا. وتواصوا، تواصو کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا. یعنی کئی لوگ ہیں تو ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. بالحق، حق بات کی. وتواصوا بالصبر، اور یہاں پر بھی تواصو کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا. صبر، صبر ایک معنی صبر جو عام زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، صبر کرنے کی، ایک دوسرے کو وصیت کرنا. یہ الفاظ کی تشریح ہو گئی. واو کا معنی ہے قسم، العصر کا معنی ہے زمانہ، وقت. ان کا معنی یقینی، انسان کا معنی انسان. فی ان کے معنی میں خسر، خسارہ، نقصان. الا الذین، الذین کا معنی جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال انجام دیا، نیک عمل کیے. وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو وصیت کیا، بالحق حق بات کی. وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کیا صبر کی. لہذا ترجمہ دیکھیں. والعصر، اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں. ان الانسان یقیناً انسان، لفی خسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، اللہ کے معنی مگر یہاں پر، اللہ مگر وہ لوگ، الا الذین مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل انجام دیے. وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی. وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. اس سورت کے اندر جو ترجمہ ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی کہ ان الانسان لفی خسر، انسان جتنے بھی ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. مگر وہ لوگ
نقصان اور خسارے سے بچ جائیں گے یا نقصان اور خسارے میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جو 4 کام کریں. آمنو، جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل انجام دیے ہیں، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. تو اس آیت کا عمومی جو صورت کا عمومی جو مفہوم ہوا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے ایک بات کہی کہ انسان جتنے بھی ہیں سب خسارے میں ہیں، سب نقصان میں ہیں، سوائے ایسے لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں یا 4 کوالٹی پائی جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لائیں، دوسری چیز عمل صالح کریں، تیسری چیز ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ حق بات صبر کرنے کی ایک دوسرے کو وصیت کریں. جن کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی تو وہ خسارے میں نہیں بلکہ وہ کامیاب لوگ ہیں، اور جن کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں وہ ناکام لوگ ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. یا ان 4 صفات میں سے جس کے پاس جتنی صفات کم ہوگی اتنی اس کی کامیابی کم ہو جائے گی، اتنا ہی وہ خسارے میں چلا جائے گا. اگر وہ ایمان لایا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور جو ہے ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتا ہے لیکن صبر کی وصیت نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس کے یہاں کامیابی کم ہو جائے گی، وہ تھوڑا نقصان میں آ جائے گا. دوسرا ایسا شخص ہے جو ایمان لایا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ مزید خسارے میں آ جائے گا، اس کی کامیابی میں کمی ہو جائے گی. اور تیسرا شخص ہے جو ایمان لایا ہے اور عمل صالح نہیں کر رہا ہے، تو یہ ایک دم خسارے میں پہنچ چکا ہے، اور اگر ایمان ہی نہیں لایا ہے تو یہ مکمل خسارے میں ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ کامیاب ہونا ہے تو یہ 4 صفات اس انسان کے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ 4 صفات نہیں ہوں گی تو ایسی صورت میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زمانہ سے یہاں مراد کیا ہے. تو زمانہ سے مراد یہاں ایک تو خود اللہ رب العالمین ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ رب العالمین کو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ انسان مجھے اذیت پہنچاتا ہے. کیسے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں خود زمانہ ہوں. یعنی زمانہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہے، وہی رات بناتا ہے، وہی دن بناتا ہے، وہی صبح کرتا ہے، وہی شام کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہے. تو بات ایک عصر سے مراد رب العالمین ہے. یعنی اب یہ قسم بنے گی، قسم ہے زمانے کی، یعنی قسم ہے رب العالمین کی. دوسرا عصر سے مراد یہ ہے عام وقت، عام زمانہ، کہ جو وقت گزر رہا ہے، صبح ہے، شام ہے، رات ہے، دن ہے، مہینے ہیں، سال ہیں، یہ زمانہ مراد ہے. تو یہاں پر والعصر سے مراد زمانہ قسم ہے زمانے کی، صبح و شام کی، رات و دن کی، مہینے کی، سال کی. تیسرا معنی عصر کا ہے عصر کی نماز کی، عصر کی نماز کی. بعض اہل علم نے یہاں عصر سے مراد عصر کی نماز مراد لیا ہے. تو ترجمہ ہوگا قسم ہے عصر کے نماز کی. تو بہرحال یہ عصر کا 3 مفہوم آپ کے سامنے آیا. پہلا مفہوم کہ عصر سے مراد خود رب العالمین ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، میں خود زمانہ ہوں. دوسرا زمانے سے مراد یہ عام زمانہ ہے، صبح و شام، رات و دن، سال، مہینہ، صدی وغیرہ. تیسرا معنی عصر کی نماز کا وقت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے ہم کوئی بھی معنی لے لیں، پہلا معنی لیں، دوسرا معنی لیں زمانہ، تیسرا معنی لیں جو ہے عصر کے نماز کے وقت. تو پہلا معنی لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی کہ
کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے کھایا ہے یا نبی قسم کھائی ہے، لیکن اور دوسری چیزوں کی قسم کھایا ہے اگر زمانہ عام زمانہ مانا جائے یا عصر کی نماز کی قسم مانی جائے تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں قسم کھائی، ان چیزوں کی کیوں قسم کھائی؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قسم کیوں کھاتا ہے یہ ہم کو سمجھنا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، مثلا والشمس وضحاها سورج کی قسم کھائی ہے، والقمر چاند کی قسم کھائی ہے، واللیل اذا یغشی رات کی قسم کھائی ہے، والنہار اذا تجلی دن کی قسم کھائی ہے، والضحی چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون کی قسم کھائی ہے، ایسے ہی بہت والسماء بنیناہا ایسے بہت سارے چیزیں ہیں، مخلوق ہیں اللہ رب العالمین کی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قسمیں کیوں کھاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اولاً ہم یہ سمجھیں کہ ہم انسان قسم کیوں کھاتے ہیں، کسی بات پر ہمیں قسم کھانا رہتا ہے کیوں کھاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری بات معتبر ہو جائے، سامنے والا یقین کر لے۔ ہم بغیر قسم کیوں بات کہتے ہیں تو لوگ مان بھی لیں لیکن اتنا یقین نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے تو ہماری بات کو لوگ مان لیتے ہیں، یقین ہو جاتا ہے کہ جو بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں۔ تو یقین دلانے کے لیے عموماً انسان قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے قسم نہیں کھاتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ہر بات سچی ہے اور ہر انسان مانتا ہے کہ اللہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ سچا ہے۔ اللہ صرف اس لیے قسم کھاتا ہے تاکہ ایک تو یہ بات ثابت کر دے کہ کسی بات کو تاکید کے ساتھ کہ اس کی اہمیت تمہارے سامنے واضح ہو جائے، کسی چیز کی اہمیت رب العالمین واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت ہے، جیسے سورج کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، رات کی اہمیت ہماری زندگی میں، دن کی اہمیت ہماری زندگی میں، چاند کی اہمیت ہماری زندگی میں، ایسی وقت کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ تو اللہ رب العالمین اس کی اہمیت کو بدلانا چاہتا ہے کہ یہ ہماری مخلوق میں سے اس مخلوق کا مقام و مرتبہ بڑا اہم ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو جس چیز کے اللہ رب العالمین قسم کھا لیتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے لوگوں کی نگاہ میں کہ شاید یہ کوئی بہت اہم چیز ہے کہ جس کی قسم رب العالمین نے کھائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمانے کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہے کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، اس کا خیال رکھیں، اور انسان کی کامیابی اور ناکامی اس وقت سے جڑی ہوئی ہے۔ جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ کامیابی کے راستے پہ چل نکلتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو صبح سے شام ہوتی ہے، شام سے پھر صبح ہو جاتی ہے لیکن وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، تو ناکامی ان کے حق میں بنتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک بات کی جانب اشارہ کیا، اس کی اہمیت کو بتلائی کہ کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی ہے تاکہ اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ دوسری بات، کیا غیر اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ یاد رہے کہ ہم انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحلفوا الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم مت کھائیے، لا تحلفوا الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم مت کھائیے۔ تو ہم انسانوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھائیں گے، نہ عام چیزوں کی، نہ ہی قرآن میں جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان میں سے کسی چیز کی۔ مثلا کوئی کہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے لہذا میں بھی زمانے کی قسم کھاؤں گا، کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین نے سورج کی کھائی ہے میں بھی کھاؤں گا، کوئی کہے کہ چاند کی کھائی میں بھی کھاؤں گا، نہیں، ہمارے لیے اجازت نہیں، ہمارے لیے صرف ایک ہی چیز ہے
کہ اللہ کی قسم کھائیں اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیوں کھایا؟ وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جس چیز کی بھی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اس چیز کی قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو بدلا دیتا ہے۔ نہ یہ کہ وہ چیز اللہ رب العالمین سے بڑی ہے، نہ یہ کہ وہ چیز اللہ رب العالمین سے زیادہ عظمت کے لائق ہے، نہیں۔ تو اللہ صرف اہمیت کو بدلانے کے لیے ان چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، جس چیز کی قسم کھا لے اس کو اختیار ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو گئی، ایک عصر سے مراد کیا ہے، دوسرا یہ کہ ان کی قسم اللہ رب العالمین نے کیوں کھائی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کی قسم کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے ایک بات کہہ دی کہ تمام انسان خسارے میں، نقصان میں۔ جن کے اندر وہ چار صفات نہ پائی جائیں وہ نقصان میں۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو نہ ایمان لاتے ہیں، نہ نیک عمل کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر بھی دنیا میں لوگ ان کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت کامیاب ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ یہ چاروں صفات نہیں جن کے اندر، وہ بھی کامیاب ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قسم کھا کے کہا ہے کہ انسان کے اندر یہ چار صفات نہیں ہے تو ناکام ہے۔ تو کیا اللہ کی بات غلط ہے؟ نہیں، اللہ کی بات بالکل صحیح ہے اور قیامت تک یہ صحیح رہے گا۔ انسان کے خسارے میں ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اولاً وہ آخرت کے اعتبار سے نقصان میں، خسارے میں، جن کے اندر ایمان نہیں، عمل صالح نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت نہیں کرتے، ہر ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین نہیں کرتے، تو ایسے لوگ خسارے میں ہیں، قیامت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ نقصان و خسارے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان و خسارے میں۔ بہت سارے معاملات آتے ہیں، بظاہر ہم کو دکھتا ہے وہ خوشحال ہے لیکن وہ پریشان ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، بظاہر خوشحال نظر آنے والے، اچھی پوشاک میں نظر آنے والے، اچھی زندگی بسر کرنے والے، لیکن اندرونی طور پر ان کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں۔ جس شخص کے پاس کروڑوں کی دولت ہو، تمام تر نعمتیں دنیا کے مہیا ہوں، اور اس کو اطمینان نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کو اطمینان ہو جائے اپنی زندگی سے۔ یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اب ممکن ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہیں، ان کے پاس ممکن ہے دولت کو دیکھ کر کے لوگ یہ سوچیں کہ وہ کامیاب ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں، لیکن حقیقی معنوں وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ لہذا دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی ایسے لوگ کامیاب نہیں مانے جائیں گے جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں۔ آج دنیا میں معاملہ کیا ہے کہ دنیا میں لوگوں نے کامیابی کو جو معیار بنایا ہے، کی بنیاد ہے کہ کامیاب کس کو مانا جائے، تو لوگوں نے کامیاب کے لیے جو پیمانہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال کی وجہ سے، جس کے پاس مال ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ ناکام۔ اس طریقے سے لوگوں نے بنا رکھا ہے، حالانکہ مال تو آتا ہے اور جاتا ہے۔ ایک شخص کے پاس آج مال ہے اور کل ختم ہو جائے پتہ نہیں، تو ایسی چیز جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سکون غارت ہو سکتا ہے، اس کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، اس کے ذریعہ سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو یہ ہم نے سمجھا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، کس اعتبار سے؟ اولاً آخرت کے اعتبار سے، اور دوسرا دنیاوی اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ دنیا میں انہیں سکون میسر نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس ممکن ہے دنیا کی تمام تر نعمتیں موجود ہوں۔ اب جن کے اندر یہ چار صفات ہیں وہ کامیاب ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں یہ چار صفات ہیں کیا۔ پہلی چیز ہے ایمان لانا۔ ایمان لانا
یعنی یقین کرنا. کن باتوں پر یقین کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق خبر دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 چیزوں پر یقین کیجیے: اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر. ان 6 چیزوں پر یقین کریں، دل سے یقین کریں، زبان سے بھی اس کا اقرار کریں، اور پھر عملاً ثابت کریں کہ ہم جو ہے واقعی جس بات کا یقین کیے ہوئے ہیں، جس بات کو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. مثلا یہ تینوں چیزیں ہونا چاہیے: دل سے یقین بھی کرنا ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، اور عمل کر کے بھی دکھلانا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ کے بارے میں پہلے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا وجود ہے. کوئی شخص زبان سے کہے لیکن شک کرے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، تو اس کا ایمان صحیح نہیں. پہلے دل سے یقین کہ اللہ ہے، اس کے بعد دوسرا زبان سے بھی کہے کہ اللہ کا وجود ہے. تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر کے دکھلائے کہ وہ اللہ جس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، جس کے ہم بندے ہیں، اس کا حکم کیا، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. تو اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ بندہ اللہ پر ایمان لایا ہے. اب اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے اعتبار سے صرف میں گفتگو کروں گا، بقیہ 5 چیزیں بعد میں انشاءاللہ کبھی، کہ اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح ایمان لا رہے ہیں. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کو پوری دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہیں ان میں سے 1/4 کہا جاتا ہے، 1/4 کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی جو آبادی ہے ان میں سے 1/4 مسلمان ہیں، بقیہ غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلمین، ہندوازم میں وغیرہ. تو 3 حصہ، 3/4 تو ایسے ہی نکل گئے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے. یہی سے ہم فیصلہ کرنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں کہ پورے کے پورے انسان کیسے خسارے میں ہیں سوائے چند لوگوں کے. تو ان میں سے صرف ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کے اعتبار سے دیکھ لیں تو پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان میں سے صرف 1/4 ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، بقیہ اللہ پر صحیح ایمان نہیں رکھتے. اتنے لوگ ویسے ہی نکل گئے. اب جو بچے جو مسلمانوں میں سے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا اللہ پر ایمان لانے کے اعتبار سے دیکھ لیں تو تقریباً 90% یا 95% آپ کو ایسے ملیں گے. 95% شاید آپ کو ملیں گے کہ جو کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے لیکن کسی اور کو بھی اپنا رب بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے تو ہیں کہ ہمارا معبود اللہ ہے لیکن کسی اور کی بھی عبادت وہ کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ پورے انسانوں میں ایک دم معمولی تعداد بچتی ہے جو اللہ پر صحیح ایمان لانے والے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے. اب ایمان کے اعتبار سے جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سے بھی 95% نکل جاتا ہے، صرف 5% بنتے ہیں. ان کو بھی ذرا دیکھیں. واقعی یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے سمجھنے کے لیے کہ پہلی صفت میں جو مسلمان ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ 95% وہ خارج ہو گئے. پہلی صفت. دوسری صفت یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں. ایمان لائے، ان کا ایمان صحیح ہے، شرک نہیں کرتے، لیکن عمل صالح کریں.
اب ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے کتنے مسلمان؟ ہم نے دیکھا کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار تو بہت ہیں، ان میں سے 95% غالباً ایسے ہیں جو ایمان صحیح نہیں رکھتے، شرک کرتے ہیں۔ اب وہ 5% میں بھی دیکھ لیجیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس 5% کے اندر کتنے لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ مسجدوں کا دورہ کر لیجیے۔ عمل صالح بہت، لیکن سب سے اہم جو عمل صالح ہے وہ نماز ہے۔ وہیں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ عام نمازوں میں جو مسلمان ہیں وہی جو عمل صالح کر رہے ہیں، بقیہ ان میں سے جو جمعہ میں آپ کو دکھتا ہے کہ ایک مسجد میں 500 لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، عام نمازوں میں کبھی کبھی جو ہے 20 ہیں، 25 ہیں۔ اب اس میں سے پرسنٹیج آپ نکال لیجیے گا، تو یہاں عمل صالح کی جیسے قید لگائے وہ اور گھٹ کر کے 2% پر آ گئے۔ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ گھٹ کر کے اب 2% پر آ گئے۔ اب مزید اعمال دیکھا جائے، زکوٰۃ کا دیکھا جائے، اسی طریقے سے روزے کا دیکھا جائے، نیک حلال کمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، حرام سے بچنے کے اعتبار سے دیکھا جائے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو تعداد گھٹتی چلی جاتی ہے، وہ تعداد گھٹتی چلی جاتی ہے۔ یہ دو صفت میں ہم مسلمانوں کی، انسانوں کی تعداد کامیاب ہونے والوں کی معمولی ہو گئی، 2% پر آ گئی۔ اور پھر مزید آگے بڑھتے ہیں، اب یہ 2% جو ہیں ان کو ایک کام اور کرنا ہے، حق بات کی وصیت کرنا۔ حق بات کی وصیت کرنا مراد کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر اسے فرض کیا ہے کہ اچھی باتیں لوگوں کو بتائی جائے اور جو بری باتیں ہیں اس سے ان کو روکا جائے۔ یہ وصیت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں کہ لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دے، خیر کی تعلیم دے، برائی سے روکیں۔ بہت کم تعداد، بہت کم تعداد۔ اچھی بات بتانے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں، برائی سے روکنا دور کی بات ہے، وہ تو تھوڑا اور مشکل کام ہوتا ہے۔ یہاں اچھی بات بتانے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو۔ ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہم بولیں گے نماز پڑھ لیں، ویسے ہی کہیں گے ارے بہت نمازی ہو گئے۔ جیسے کہیں گے خیر کا کام کر لیں، کہیں گے ارے بہت دیندار بنتے ہو وغیرہ۔ یعنی یہ ایک جملہ سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر یہ ایک فریضہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کام غیروں کی بات چھوڑیے، اپنے گھر کے اندر اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان میں ہم نہیں کر پاتے۔ تو جو 2% مسلمان ایمان اور عمل صالح والے تھے، یہاں آ کر ان کی تعداد اور گھٹ جاتی۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کرنا صبر کرنے کی، صبر کرنے کی وصیت۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان نیکی کے کام کرے گا، عمل صالح کرے گا، ایمان لائے گا اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرے گا، بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، تو وہاں صبر کی ضرورت پیش آئے گی۔ کیونکہ جب بھی انسان نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، تب اس کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس کو ستایا گیا ہے، اس کو تانا دیا گیا ہے، اس کو مارا گیا ہے، اس کو گھر سے نکالا گیا ہے۔ تو یہاں صبر کی ضرورت ہے، یہاں صبر کی ضرورت ہے، اس لیے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے بھی ہیں، تو اگر ایک مرتبہ 2 مرتبہ کیے، ادھر سے ریئیکشن اچھا نہیں رہا، یعنی رد عمل اچھا نہیں رہا، سامنے والے نے زور سے چیخ دیا، چلا دیا، ڈانٹ دیا، یا مذاق اڑا دیا، طنز کر دیا، تو پھر وہ بھی چھوڑ دیتے، تو یہ تعداد گھٹتی چلی جاتی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ 4 صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ میں یہاں ایک بات اور کہہ کے خلاصے کی طرف بڑھوں گا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟
عموماً لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جب پریشانی آئے تو برداشت کرنا، تکلیف آئے تو برداشت کر لینا، کوئی مار دے تو صبر کر لینا، اسی کو لوگوں نے سمجھا ہے کہ صبر ہے۔ صبر کا مفہوم آپ سمجھیں، صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا۔ کبھی انسان، یہ جو مفہوم آیا کہ کوئی تکلیف پہنچے تو اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، ایک یہ ہے، اس کو کہتے ہیں الصبر فی المصیبہ، کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا، مصیبت کے وقت تو صبر کرنا۔ ایک یہ صحیح ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو واویلا نہ مچائے، صبر کرے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اللہ کے حکم پر راضی رہے، ایک صبر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دو اور صبر ہے جہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایک ہے الصبر علی الطاعہ، الصبر علی الطاعہ، کہ خیر کے کام کرنے میں، اطاعت کے کام کرنے میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، کہ ایسا نہیں کہ ابھی ہم نے ایک نیکی کا کام کرنا شروع کیا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اپنے آپ کا کنٹرول نہ رہ جائے اور وہ کام چھوڑ دے۔ نماز پڑھنا شروع کیا اور پھر ہم اس پر باقی نہ رہ سکے، کنٹرول نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فجر پڑھیے، اب فجر کے لیے اٹھتے ہیں اطاعت کے کام کے لیے، تو اس وقت اگر انسان صبر کرنے والا ہے تو جمع رہتا ہے، چاہے جتنی پریشانی آ جائے۔ اچھے کام کرتے وقت کتنی بھی پریشانی آ جائے وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے اور اس خیر کے کام میں، اچھے کام میں لگا رہتا ہے۔ یہ ہے صبر الطاعہ، کہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، مجھے کسی نے نہیں مارا، میں بیمار نہیں ہوں، لیکن خیر کے کام کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو تھوڑا سا دشواری ہوتی ہے، اپنے نفس کو خود ہی اچھا نہیں لگتا، اپنا دل گوارا نہیں کرتا، بستر چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، پیسہ خرچ کرتا اچھا نہیں لگ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو خیر کے کام کرنے میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا کہ نہیں ہم کو کرنا ہے، چاہے تکلیف ہو چاہے جو، تو یہ ہے الصبر علی الطاعہ۔ ایک اور صبر ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ کے کاموں سے بچنے پر صبر کرنا۔ ایک گناہ ہے جس کو کرنے کا دل کر رہا ہے، اب صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ کرو، اس گناہ کے کرنے میں لذت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ صبر کرتا نہیں، اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ہے۔ یہ تین قسم کے صبر ہو گئے۔ پہلا، اطاعت کے کام پر صبر کرنا، کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کروں گا چاہے جتنی تکلیف آئے۔ دوسرا، گناہ کے کاموں سے بچنے پر صبر کرنا، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو نہیں کروں گا، چاہے جتنا خواہش پیدا ہو، چاہے جتنا اس میں لذت ملے، چاہے جتنا اس طرف آگے بڑھنے کا موقع ملے، چوری کرنے کا موقع ملا لیکن نہیں کریں گے۔ تیسرا ہے الصبر فی المصیبہ، یہ مصیبت کے وقت صبر کرنا، کہ کوئی پریشانی آ گئی، واقعتاً بیماری آ گئی، غم لاحق ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، مال ضائع ہو گیا، یا کوئی اور مصیبت آ گئی، اس پر صبر کرنا، واویلا نہیں مچانا۔ یہ تین قسم کے صبر ہیں، یہ تین قسم کے صبر ہیں۔ میں دہرا دیتا ہوں، اس کو آپ لکھ لیں۔ الصبر علی الطاعہ، الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے کام پر صبر کرنا۔ دوسرا ہے الصبر علی المعصیہ، گناہوں کے کام سے بچنے پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا۔ اور تیسرا ہے الصبر فی المصیبہ، کہ مصیبت کے کام، مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ الصبر، دیکھیے میں اس کو بھیج رہا ہوں،
بہتر الصبر على الطاعة. الصبر عن المعصية. الصبر في المصيبة. یہ تین قسمیں کے صبر ہیں. الصبر علی الطاعة، اطاعت کے کام پر صبر کرنا. دوسرا ہے الصبر علی المعصیہ، گناہ کے کام سے یا گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، کنٹرول کرنا. اور تیسرا ہے الصبر فی المعصیہ فی المصیبہ، الصبر فی المصیبہ، مصیبت کے وقت صبر کرنا. تو یہ تینوں کو وصیت کرنا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. میں اب تھوڑا سا وقت کم ہے اس لیے سمیٹنا چاہوں گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں ہر حالت میں صبر کی وصیت کرنا ہے. چار صفات ہمیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے، تبھی کامیابی مل پائے گی، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے. پہلا یہ ہے ایمان لائیں، دوسرا یہ ہے کہ عمل صالح کریں، تیسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں، یعنی اچھے کام کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور چوتھا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں. آج کے سبق سے اس سورت کا جو پیغام ہے اس کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ یہی ہے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرو، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت کرو. اگر یہ چار کام ہم کرتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ اس پر ہم چلتے ہیں تو کیا کھائیں گے کیا کمائیں گے، اس کی بھی تو ضرورت ہے. تو ہاں، جو نیک کام ہے نیک کام میں کمانا بھی ہے، حلال کمانا نیک کام ہے. حلال کما کر کے بچوں کو کھلانا یہ نیک کام ہے. حلال کما کر کے بچوں کی پرورش کرنا یہ نیک کام ہے. شادی بیاہ کرنا حلال طریقے سے یہ نیک کام ہے. ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ نیک کام ہے. تو صحیح کامیابی کے لیے چار چیزیں ہیں، اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ کامیاب ہو جائے انسان. اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں جن کے اندر یہ چار چیزیں نہ پائی جائیں. دوسری بات، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، دنیاوی کامیابی یہ اصل نہیں. اگر بظاہر کوئی شخص دنیا میں تھوڑا کامیاب نظر آتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں. دنیا تو چند روزہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی، اصل کامیابی وہاں کی کامیابی. لہذا وہاں کے بارے میں سوچنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ وقت کی بڑی اہمیت، وقت کی بڑی اہمیت. اور آج یہ بات تمام لوگ مانتے ہیں کہ وقت کی اہمیت ہے، تمام لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اہمیت ہے اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتے کہ جتنا وقت ہے اس کا صحیح استعمال کر لیا جائے. تو زبان سے کہنا، دل سے سوچنا کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے اور عمل نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زبان سے دعویٰ کیا ہے، مانا ہے، لیکن واقعتاً ابھی بھی ہماری زندگی میں وقت کی اہمیت نہیں. اور یہ صورت ہمیں بتلاتی ہے کہ وقت کی اہمیت کیسے معلوم ہوا. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں قسم کھا کے کہہ دیا والعصر، زمانے کی قسم کھا کے بتا دیا کہ وقت کی اہمیت ہے. لہذا آپ کوئی بھی کام کریں بغیر وقت کی صحیح استعمال کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں،
آپ جو ہے جاب کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جب تک آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی اعتبار سے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں پاتے ہیں، پوسٹ ان کو ملتی ہے، ان سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے وقت کا ہم نے صحیح استعمال کیا، کتنے بجے اٹھتے تھے، کتنے بجے سوتے تھے، کب کھاتے تھے کہ ہمارا وقت بچے وغیرہ، ان سے پوچھیے وہ بتاتے ہیں۔ تو جو سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہزار نماز پڑھنے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، نیکیاں کرنے والے ہوں، اگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے جب تک 5 چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر لیا جائے گا تب تک اس کا قدم آگے میں نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے عمر کے بارے میں کہ اپنی عمر کہاں گزاری تم، یہ سوال ہے۔ اسی طریقے سے اپنی جوانی کہاں گزاری، یہ سوال ہے، یہ وقت کی بات ہے۔ تو بغیر وقت کی اہمیت کو سمجھے ہوئے یا اس کا صحیح استعمال کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بہنوں، ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے مینٹین کرنا ہے۔ ہمارا گھر ہے، گھر کے اندر کے کام ہیں، جو ہماری خواتین بھائی جو ہماری بہنیں ہیں اپنے وقت کا استعمال کرتی ہیں، ان کا دیکھیے گھر کا کام وقت سے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اور جو عورتیں جو بہنیں ہماری موبائل میں بزی ہیں یا کسی کام میں بزی ہیں، وقت کا دھیان نہیں دیے، وقت پر کام نہیں ہوا، مسائل ان گھروں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے، تو اس کا صحیح ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ سارا کام وقت پہ کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے۔ گزشتہ درس میں کسی بہن کا ایک سوال تھا کہ اگر کوئی بھلائی کو حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے تو کیا کامیاب نہیں ہو سکتا؟ اس صورت کو پڑھنے کے بعد جواب آپ دیں کہ کیا کوئی شخص ایمان لایا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، لیکن وہ برائی کو دیکھتا ہے، روک نہیں رہا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ نیکی نہیں کر ان کو ترغیب نہیں دے رہا ہے، یقین یعنی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ فریضہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ ذکر فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، کامیابی یعنی بغیر برائی سے روکے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، یعنی اگر مٹانے کی طاقت ہے فوراً مٹا دیں، اور اگر ایسا ہے کہ مٹانے کی وجہ سے فتنہ ہو سکتا ہے، ہاتھ سے روکنی اور فتنہ ہو سکتا ہے، تو زبان سے بول دے کہ یہ کام غلط، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ دل میں اس برائی کی برائی جانے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر انسان برائی کو دیکھ کر روکتا نہیں ہے ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے برا نہیں جانتا تو یہ ایمان کا انتہائی درجہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے انسان اگر برائی سے نہیں روکتا ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اس صورت کی روشنی میں ہم نے دیکھا، اس صورت میں بھی بات آئی کہ کامیاب وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس حدیث کی روشنی میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص برائی سے نہیں روکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ بھلائی کے تو حکم دیتے ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتے، نماز پڑھنے کو تو کہہ دیں گے لیکن وہ شرک کر رہا ہے نہیں روکیں، نماز پڑھنے کو بول دیں گے نماز پڑھا کرو لیکن وہ حرام کھا رہا ہے نہیں بولیں گے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر انکار منکر کیا، نہیں سے برائی سے روکا تو غصہ ہو جائے گا، الٹا سیدھا بولنے لگے گا۔
اس وجہ سے نہیں، دونوں ہونا چاہیے، بھلائی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی، لیکن کیسے؟ حکمت کے ساتھ، مصلحت کو دیکھتے ہوئے، اچھے موقع کے انتظار میں، اچھے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے، انشاءاللہ وہ پھر کبھی تو یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کام کہاں کریں، اس کو ذرا نوٹ کریں۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے جو ہمارے قریب لوگ ہیں ان میں کرنا ہے۔ آپ کے قریبی کون؟ آپ کی بیوی، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی بہن۔ عورت ہیں تو ان کے قریبی، ان کے شوہر ہیں، ان کے ساس سسر ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے بھائی بہن ہیں، ان کے بچے ہیں، انہی میں کرنا ہے۔ یعنی انہی کو ہمیں جہنم سے بچانے کی فکر کرنا ہے، جن کے لیے دنیا میں ہم تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے، جن کو ہم دنیا میں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، انہی کو آخرت کی تکلیف سے بچانا ہے ہمارا کام۔ یہ ہے ہمارے بیماروں میں اللہ کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ کام ہم نہیں کرتے تو سن لیجئے کہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم بلا کے تقریر کرا لیجیے، خطاب کرا لیجیے، تقریر سنا دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ ہم خود اس کام میں نہ شریک ہو جائیں، شامل نہ ہو جائیں۔ یعنی ہم یہاں شروع کریں، دھیرے دھیرے شروع کیے رہیں، بتاتے رہیں، باقی اس کے بعد تقریر بھی کرائیں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ خالی دوسروں سے تقریر کرا کے بات نہیں بننے والی، ہم بھی اب جس حد تک ہو سکے کرنا چاہیے۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ آخری چیز یہ کہ صبر کا مقام و مرتبہ، ہم اپنی زندگی میں کتنا صبر کرتے ہیں۔ میں اس جملے کو وقت کم ہے لہذا سمیٹ کے کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص سے ہم میں سے غور کرے کہ ہم کتنا صبر کر پاتے ہیں، چاہے اطاعت کے کام پر، چاہے گناہ سے بچنے پر، چاہے مصیبت کے وقت۔ اور کون ہے جو ذرا سے مصیبت آئی واویلا مچانے لگا، غصہ ہونے لگا، یا برائی سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا، یا خیر کے کام میں تکلیف کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا؟ خود ہی غور کریں۔ اگر صبر کی تلقین کریں تو ہمارے گھر کے مسائل بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کے افراد کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لڑکی ہو یا لڑکا، بیٹی ہو یا بیٹا، بھائی ہو یا بہن، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا چاہیے کہ صبر سے کام کریں۔ خاص طور سے ہماری بہنیں جو دوسرے گھر میں جاتی ہیں، ان کو پہلے سے سکھایا جائے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ورنہ مسائل بہت پیدا ہوتے ہیں۔ مرد ذرا سی بات پر بیوی پر غصہ ہوتے ہیں اور معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے، اس کے خاندان کو بولنا، فلاں کو بولنا، فلاں کو بولنا، فلاں کو بولنا، اور آخر میں طلاق تک کی نوبت آتی۔ عورتیں صبر نہیں کر پاتی، ذرا سے ایک مرضی کے خلاف کوئی بات آئی تو وہ بھی واویلا مچائے، چیخنا چلانا شروع کر دیں، پھر معاملہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت خطرناک نکلتا ہے۔ اور ہم جب غصہ ہمارا ٹھنڈا ہوتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی جتنا کہ اس پر واویلا مچایا گیا ہماری جانب سے یا ان کی جانب سے۔ اس لیے بہت کول رہنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ہمارا گھر بچے گا، اسی میں دنیاوی جنت ملے گی، اسی میں اخروی جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر بغیر حساب کے کتنا ملے گا وہ اللہ کو پتا ہے، کسی انسان کو نہیں پتا۔ جب مصیبت آئے تو ہم کیا کریں؟ صبر کریں۔ کیوں کر لیں؟ اللہ کے لیے، تاکہ اجر ملے۔ ہم گھر میں کوئی معاملہ بگڑے، صبر کریں۔ کسی معاملے میں شوہر بیوی کا اختلاف ہوا، ایک خاموش ہو جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر کرنا بھی چاہیے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کرنے سے ہمیں توفیق دے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔